کتاب اور اس کا 37واں باب چیپٹر نمبر 37 ہم دیکھیں گے. حزقیل کی کتاب اور اس کا 37واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات کی ہم تلاوت کو سنیں گے. حزقیل کی کتاب اور اس کا یہ بیٹے مائک ذرا دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان میں بھائی عامر ہیں. پہلی 3 ورسز کی بھائی عامر تلاوت کریں گے. جی پلیز. حزقیل کی کتاب اور اس کا 37واں باب پہلی 3 ورسز. خداوند کے کلام میں اس طرح مرغوم ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیے، اور مجھے ان کی آس پاس چگرد ادھر اور دیکھ پھیرا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور بہتات سے سوکھی تھی. اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند تو ہی جانتا ہے. خداوند کے کلام کے وسیلہ سے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. جی آگے میری جو 3 ورسز ہیں وہ قرآن بھائی پڑھیں گے 4 آیت مقدسہ سے لے کر. پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو. خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور تم پر نسلیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا، گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں. آمین آمین. آگے کی جو لاسٹ 4 ورسز ہیں وہ ہمارے درمیان میں مسز پرم ہے، اور لاسٹ کی 4 آیات سسٹر پڑھیں گی. پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئی، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے، اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا. تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر. تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کر زندہ ہو جائے. پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا، وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، ایک نہایت بڑا لشکر. آمین آمین آمین. ہمیں مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کا شکر ہو. میرے دل میں گزری رات خدا پاک روح نے یہ بوجھ پیدا کیا کہ ہم حزقیل کی کتاب سے سیکھیں. اور یہ سایہ، حزقیل، یرمیہ، یہ وہ بکس ہیں جو ہسٹوریکل بکس ہیں، اور ان میں جو یہ خدا کے سور میں تھے، نبی تھے، یہ سایہ نبی اور پروفٹ جیسے حزقیل ہے، آئزیہ، اور بھی بے شمار جو نبی تھے، خدا ڈائریکٹ رویا میں، خواب میں ان سے بات کرتے تھے. اور رات کو خدا پاک نے میرے دل میں یہ بوجھ ڈالا کہ ہم بھی سیکھیں، اس بک میں سے سیکھیں کہ خدا آج کے انسان سے کیا چاہتا ہے. یہ جو ابھی ہم نے اس آج کی تلاوت کا آغاز کیا تو آغاز میں لکھا ہے، حزقیل کہتا ہے کہ خدا کا ہاتھ، جی پڑھیں گے، لکھا ہے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا
खुदावंद का हाथ मुझ पर था। मैं इन अल्फाजों पर जब गौर कर रहा था तो बार बार मैं इन्हीं अल्फाजों को पढ़ रहा था। कितने पावरफुल अल्फाज हैं जो खुदा का बंदा मर्द खुदा हिजकिय्याह नबी बयान करते हैं कि खुदावंद का हाथ मुझ पर था। और ये अल्फाज सिर्फ वो शख्स बोल सकता है जिसका खुदा के साथ एक रिश्ता है। जिस शख्स का खुदा के साथ ताल्लुक नहीं है, जिस शख्स का खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो कभी नहीं कह सकता कि खुदा का हाथ मेरे ऊपर है। हिजकिय्याह ने कहा खुदावंद का हाथ मुझ पर था। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है मौजज़ात से कि जब खुदा का हाथ बढ़ता था तो बनी इस्राएल कौम के अंदर बड़े बड़े मौजज़ात रूनुमा होते थे। आज भी ऐसा है, उसके हाथ बढ़ने से खुदा बड़े बड़े काम रूनुमा करते हैं। यीशु के हाथ जो जैसे बढ़ जाते हैं, खुदा आसमान खोल देता है बरकतों वाला। मेरे दिल में खुदा ने डाला, खुदा पाकरू ने, कि आज हम बाइबल मुकद्दस में से खुदा के जोर को समझें। कैसा जोर है खुदावंद यीशु मसीह नासरी में, कैसा जोर है यीशु के कलाम के अंदर। फर्स्ट हिजकिय्याह बयान करता है कि खुदावंद का हाथ मुझ पर था, और फिर आगे वो बोलता है कि खुदा ने मुझे रूह में उठा लिया, और फिर खुदा मुझे उस वादी में ले गया जहां पर